عشق آتش قسط نمبر 23۔ مولوی صاحب آپ عبداللہ پر کچھ دم درود کیوں نہیں پھونکتے؟ مولانی جی نے کہا تو وہ بولے کیسا دم درود؟ میں کیا جانوں؟ انہوں نے کندھے اچکا دیا، پھر کہا لیکن مجھے لگتا ہے مولوی صاحب کہ عبداللہ پر جنات کا قبضہ ہے۔ اچھا؟ وہ محظوظ انداز میں ہنس پڑے۔ وہ جون کی گرم رات تھی، ہوا بھی نہیں چل رہی تھی جس سے حبس بڑھ گیا تھا۔ عبداللہ پیپل کے درخت کے نیچے پٹری پر ٹانگیں پھیلا کر بیٹھا تھا اور بچہ واکر میں اس کے آس پاس منڈلا رہا تھا۔ وہ گھومتا پھرتا عبداللہ کے پاس آتا تو عبداللہ ہلکے سے دھکے کی مدد سے واکر پیچھے دھکیل دیتا، لیکن وہ دوبارہ واکر چلاتا عبداللہ کے پاس آتا تھا۔ دونوں ہنسنے لگتے۔ مولوی صاحب صحن میں بچھی چارپائی پر سونے کے لیے لیٹے تھے، مولانی جی ساتھ والے بستر پر بیٹھی تھی۔ جب وہ مولوی عبدالخالق سے عبداللہ کے متعلق اپنے خدشات کا اظہار کرنے لگی، نہیں جنہیں مولوی صاحب نے ہنسی میں اڑا دیا، مگر وہ برا منائے بغیر اسے سنجیدگی سے کہنے لگی اب کیا کہوں مولوی صاحب کہ میں نے عبداللہ میں کیسی کیسی عجیب باتیں محسوس کی ہیں۔ اچھا بھلا بیٹھا باتیں کر رہا ہوتا ہے کہ اچانک ہی کسی طرح ٹکٹکی باندھ کر دیکھنا شروع کر دیتا ہے جیسے وہاں کوئی ہے، پھر اس کی حالت عجیب ہو جاتی ہے، چہرہ تن جاتا ہے اور آنکھیں دیکھ کر ایسا لگتا ہے جیسے خدا نخواستہ جان کنی کا عالم ہو۔ اس کے بعد الگ تھلگ گوشے میں جا کر بیٹھ جاتا ہے۔ میں نے کئی بار چھپ کر دیکھا ہے کہ یوں کونوں میں منہ چھپا کر بیٹھا وہ آنسوں سے روتا ہے۔ سچ کہتی ہوں مولوی صاحب، اتنے جوان مرد کو روتے دیکھ کر میرا تو دل پسیج جاتا ہے۔ پھر بات یہاں ختم نہیں ہوتی، میں نے اکثر اسے تنہائی میں کسی سے باتیں کرتے دیکھا ہے۔ پھر ابھی شام میں کیا ہوا؟ چلو نماز نہیں پڑھتا، روزے بھی نہیں رکھے، پر بہت سے لوگ ہیں جو نماز روزے کے معاملے میں غفلت کرتے ہیں، لیکن کوئی اس طرح تو نماز کے لیے منع نہیں کرتا جس طرح آج عبداللہ نے کیا۔ اس کا لہجہ سن کر تو ایسا لگ رہا تھا کہ آپ نے اسے کوئی بہت ہی مشکل کام کرنے کو کہہ دیا ہو۔ میں نے سنا ہے جس پر جنات قبضہ کر لیں اسے نماز روزے سے روک دیتے ہیں، کیونکہ ان کا وجود ناپاک ہوتا ہے، اس لیے جہاں اللہ کا نام لیا جاتا ہے یہ وہاں نہیں ٹھہر پاتے۔ ان کی باتیں سن کر مولوی صاحب اٹھ بیٹھے تھے اور گہری نظروں سے عبداللہ کو دیکھنے لگے۔ پھر جب مولانی جی خاموش ہوئی تو سانس بھرتے گمبھیر لہجے میں بولے قبضہ تو ہے اس پر، مگر جنات کا نہیں۔ وہ نہ سمجھی سے جھنجھلا کر بولی چلیں جس کا بھی ہو، پر دم درود کر اس کی جان چھڑائیں، جس نے اپنی جان دے دی وہ بھلا اس کی جان کیوں چھوڑے؟ ہلکی سرگوشی میں بول کر وہ مولانی جی سے کہنے لگے تو نہ سوچا کر ان باتوں کو، اور روئی یہ باتیں کرے تیرا کیا نقصان ہے؟ پھر پیپل کے درخت کی طرف منہ کر کے زور سے بولے عبداللہ آ کر سو جا، بہت رات ہو گئی ہے۔ ان کی بات سن کر فوراً اٹھ گیا اور بچے کو بھی واکر سے نکال کر گود میں لیتا مولانی جی کے پاس آیا اور بچہ ان کی گود میں دے کر اپنی چارپائی پر جا کر لیٹ گیا۔ نور الہادی نے گاڑی پورچ میں لے جا کر روکی، پھر وہ اور مریم ساتھ ساتھ چلتے کیسے فروخی میں داخل ہو گئے۔ نور الہادی سے ڈائننگ روم میں بٹھانے کے بجائے لاؤنج میں لے آئے۔ تم بیٹھو، میں بابا جان کو بلا کر لاتا ہوں۔ اسے بٹھا کر وہ بابا جان کو بلانے چلے گئے۔ کچھ دیر بعد ان کی واپسی ہوئی تو مریم ان کے ساتھ گرے بالوں والے سرخ و سفید رنگت کے باروب شخص کو دیکھ کر احتراماً اٹھ کھڑی ہوئی، جنہیں دیکھ کر ہی اندازہ ہو جاتا تھا کہ وہ یقیناً فوجی رہے ہوں گے۔ سفید شلوار کرتے میں ملبوس ان کے پیروں میں کالے رنگ کے سادہ سے چپل تھے اور آنکھوں پر سنہری فریم والا نظر کا چشمہ لگا رکھا تھا۔ مریم ایک ہی نظر میں ان سے متاثر ہو گئی تھی۔ السلام علیکم انکل۔ وہ عام طور پر ہیلو سے کام چلاتی تھی، پر ان کی شخصیت کا روپ تھا کہ ادب سے سلام کر کے سر کو ذرا سا جھکا دیا۔ بابا جان نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا وعلیکم السلام، بیٹھو۔ تینوں بیٹھ چکے تو مریم نے کہا میں بتا نہیں سکتی انکل کہ آپ سے مل کر کتنا اچھا لگ رہا ہے، پر ساتھ میں افسوس بھی ہو رہا ہے کہ میں آپ سے پہلے کیوں نہیں ملی، مگر غلطی میری نہیں ہے۔ میں نے نور الہادی سے کئی بار کہا تھا کہ آپ سے ملوا دے، پر یہ سنتا ہی نہیں، اور آج بھی یہ تو ٹال مٹول ہی کر رہا تھا، پر میں زبردستی سے ساتھ لیے چلی گئی۔ بہت اچھا کیا، بابا جان دھیمی مسکراہٹ کے ساتھ بولے، اور میں تو آپ کے گھر کو دیکھ کر بہت امپریس ہوں۔ کیسا فروخی واقعی کسی محل کی طرح خوبصورت ہے، وہ ادھر ادھر دیکھتے ہوئے خوش دلی سے کہہ رہی تھی۔ محل تو خوبصورت ہوتے ہیں مگر ویران سے لگتے ہیں۔ بابا جان کا لہجہ تھکن سے بھرا تھا۔ مریم جلدی سے بولی لیکن مجھے کیسے فروخی تو ویران نہیں لگتا۔ ہاں بس یہاں خاموشی بہت ہے، پر اس کی بھی وجہ ہے، گھر میں بس آپ اور نور الہادی ہی تو ہیں، بلکہ اصل میں تو آپ ہی ہوتے ہیں۔ نور الہادی تو آدھی رات تک باہر ہوتا ہے، ایسے میں خاموشی تو ہوگی ہی۔ بہادر چائے لے آیا تھا، مریم نے اسے کہا چائے میں بناؤں گی، تم جاؤ۔ اس نے بابا جان کو دیکھا، پھر ان کے اشارے پر ٹرالی چھوڑ کر چلا گیا۔ مریم نے ٹرالی اپنے سامنے گھسکائی اور چائے بنانے لگی۔ یہ لیجئے، ایک کپ آپ کا، دوسرا میرا۔ اور نور الہادی تو چائے پیتا نہیں، اس نے 2 کپ چائے بنا کر ایک کپ بابا جان کو پکڑایا اور دوسرا اپنے ہاتھ میں لے کر صوفے پر پیچھے ہو کر بیٹھتی بولی نور الہادی سگریٹ سگار نہیں پیتا تو وجہ سمجھ میں آتی ہے، یہ صحت کے لیے مضر ہے، پر چائے سے پرہیز سمجھ نہیں آتا۔ تم کیا کرتی ہو؟ بابا جان اس کے تبصرے کو نظر انداز کر کے بولے۔ وہ چنچل سی مسکراہٹ کے ساتھ نور الہادی کو دیکھ کر بولی پہلے کچھ نہیں کرتی تھی، لیکن اب نور الہادی کا سر کھاتی ہوں۔ نور الہادی نے صرف مسکرانے پر اکتفا کیا تو اس نے ذرا تیز لہجے میں کہا تم کیوں چپ ہو؟ کچھ بولتے کیوں نہیں؟ میں بول کر کیا کروں گا؟ تم بابا جان سے ملنے آئی ہو، ان سے باتیں کر کے جان پہچان بڑھاؤ۔ میں تو انہیں بہت اچھی طرح سے جانتا ہوں۔ ان کے لہجے میں سانپ جیسی پھنکار کو محسوس کر کے مریم کو بہت عجیب لگا۔
اس نے آج تک نور الہدی کو اس انداز میں بات کرتے نہیں دیکھا تو اسے لگا اسے وہم ہوا ہے، پر بابا جان کا چہرہ دیکھ کر لگ رہا تھا کہ زہر کے اثر سے ان کا تنفس رکنے لگا ہو۔ ہاتھ کی لرزش پر بمشکل قابو پا کر انہوں نے کپ رکھا اور اٹھ گئے۔ تم لوگ باتیں کرو، میں اب اپنے کمرے میں چلوں گا، انہوں نے سنبھل کر مریم سے کہا اور چلے گئے۔ مریم کو یہ سب بہت عجیب لگا، مگر نور الہدی سے اس بارے میں بات نہیں کر سکتی تھی، یہ ان کا ذاتی معاملہ تھا۔ مگر وہ الجھ گئی تھی۔ اس نے چائے کا کپ سائڈ پر رکھا اور اپنی کیفیت کو نارمل کرنے کے لیے اٹھ کر دیوار پر لگی تصویریں دیکھنے لگی۔ نور الہدی نے اسے تصویروں کی طرف متوجہ دیکھا تو اس کے پیچھے جا کھڑے ہوئے ایک تصویر پر ہاتھ رکھ کر بتانے لگے، یہ میاں جی ہیں، تمہارے دادا؟ اس نے پوچھا۔ ہاں، اور ان کی رائٹ سائڈ پر بابا جان ہیں اور لیفٹ پر پاپا۔ وہ چونک کر مڑی اور کہا، یہ بابا پاپا کا کیا چکر ہے؟ بابا جان میرے چچا ہیں۔ میرے اپنے پیرنٹس کا انتقال تو تبھی ایک روڈ ایکسیڈنٹ میں ہو گیا تھا جب میں 3 سال کا تھا، نور الہدی نے بتایا تو وہ متاسف انداز میں بولی، آئی ایم سوری، اٹس اوکے۔ انہوں نے کہا، امی اور بابا جان نے مجھے کبھی ماں باپ کی کمی محسوس ہونے نہیں دی۔ ایسے بھی میں اس وقت اتنا چھوٹا تھا کہ اپنے والدین کے چہرے بھی مجھے یاد نہیں۔ ماں باپ کے رشتے میں نے ہمیشہ امی اور بابا جان کو ہی دیکھا ہے۔ ان کی باتوں کو سن کر مسکراتی مریم کو یقین ہو گیا کہ اس نے جو کچھ دیر پہلے محسوس کیا تھا وہ صرف اس کا وہم ہی ہو سکتا ہے۔ وہ اب ایک دوسری تصویر کی طرف متوجہ ہو گئی۔ یہ تصویر بہت انٹرسٹنگ ہے۔ اس دن میں پہلی بار کھڑا ہوا تھا، لیکن بابا جان بتاتے ہیں کہ جتنی دیر میں پاپا کیمرہ لے کر پہنچے میں گر چکا تھا۔ مریم نے اس تصویر کو دیکھا جس میں ایک بچہ زمین پر گرا منہ بسور رہا تھا۔ وہ ہنسنے لگی، یہ امی کی تصویر ہے، یہ میں نے اس دن کھینچی تھی جب میں لندن جا رہا تھا، اور جانتی ہوں میں نے کیا کیا؟ وہ مزے سے بولے، کیا کیا؟ وہ اشتیاق سے بولی، میں نے کیمرے میں سے ریل نکالی اور چھپا کر اپنے ساتھ لندن لے گیا۔ پھر 2 سال پہلے میرے پاکستان آنے کے بعد ہی یہ تصویر پاکستان پہنچ سکی۔ مریم نے دلچسپی سے مسکراتے ہوئے ایک تصویر پر ہاتھ رکھ کر پوچھا، یہ تم ہو نا؟ نور الہدی نے اس تصویر کو دیکھ کر اس بات میں جواب دیا، دیکھا کتنی آسانی سے تمہیں پہچان لیا۔ وہ ناز سے بول کر رسی پھر دوبارہ سے تصویر کو دیکھنے لگی، یہ اتنی کیوٹ سی بیبی کون ہے؟ 7-8 سال کے نور الہدی کی گود میں پھولے پھولے گالوں والی بچی کی طرف اشارہ کر کے مریم نے پوچھا۔ نور الہدی بہت دلچسپ انداز میں اسے تصویریں دکھا رہے تھے، پر اس تصویر کو دیکھ کر ان کا لہجہ سست ہو گیا۔ یہ ملیحہ ہے، بابا جان کی بیٹی۔ اچھا؟ وہ مگن سی بول کر مزید تصویریں دیکھنے لگی۔ یہ ضرور ملیحہ ہوگی، اس نے نوجوان لڑکی کی تصویر پر انگلی رکھ کر کہا۔ ہاں۔ وہ اس تصویر کو دیکھ کر آہستگی سے بولے، ویری پریٹی، اب تو اس سے ملنا پڑے گا، جاؤ بلا کر لاؤ اسے۔ اور تم نے اب تک مجھے اپنی کزن سے ملوایا کیوں نہیں؟ وہ پلٹ کر لڑنے کے سے انداز میں نور الہدی سے بولی تو نور الہدی نے آنکھ اٹھا کر اسے دیکھا، پھر نظر چراتے ہوئے کہا، ملیحہ کی ڈیتھ ہو چکی ہے۔ اس نے حیرت سے انہیں دیکھا اور بولی، واٹ؟ کیا کہا تم نے؟ نور الہدی نے اسے دیکھا مگر بولے کچھ نہیں۔ وہ ان کے دیکھنے سے سمجھ گئی کہ اس نے جو سنا صحیح سنا تھا۔ اس نے افسوس بھری نظر اس نوجوان لڑکی کی تصویر پر ڈالی۔ یقین نہیں آتا، چھوٹی عمر میں، کیا کوئی حادثہ ہوا تھا؟ مریم پلیز۔ بمشکل خود پر ضبط کرتے ہوئے انہوں نے ہاتھ اٹھا کر مریم کو خاموش ہونے کا اشارہ کیا۔ اس بارے میں کوئی سوال نہ کرنا، اٹس پرسنل۔ آئی ایم سوری، اس نے جلدی سے کہا، مگر نور الہدی کی حالت نہیں سنبھلی۔ وہ پلٹ کر صوفے پر بیٹھ گئے۔ انہوں نے ظاہر نہیں کیا تھا، مگر مریم نے محسوس کر لیا کہ بے چینی ان کے وجود میں پھیل گئی تھی۔ ایک کزن کی موت پر اتنا صدمہ، وہ بھی اس کے انتقال کے اتنے عرصے بعد، مریم کو یہ سب نارمل نہیں لگا۔ وہ اندیشوں میں الجھی نور الہدی کے برابر جا بیٹھی، پھر اچانک ہی اس نے کہا، میں کسی کی محبت میں مبتلا ہوں۔ نور الہدی نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ اس کے چہرے پر یہ انکشاف کرتے ہوئے چمک نہیں بلکہ کشمکش تھی۔ پھر بولے، مبارک ہو، تم مجھ سے اس کا نام نہیں پوچھو گے؟ وہ اب انہیں دیکھ رہی تھی۔ نور الہدی پل بھر کے توقف کے بعد بولے، نہیں۔ جواب غیر متوقع تھا۔ وہ حیرت سے بولی، کیوں؟ نور الہدی نے سر جھکا کر کچھ دیر غور کیا، پھر براہ راست اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بولے، کیونکہ ہو سکتا ہے میرے ساتھ زندگی گزارنا تمہارے لیے مشکل ہو جائے۔ وہ دنگ رہ گئی۔ اسے کبھی احساس نہیں ہوا تھا کہ نور الہدی اس کے دل میں چھپے راز تک پہنچ گئی ہیں۔ تمہیں ایسا کیوں لگتا ہے؟ وہ اس سے نظر چرا کر اٹھے اور ٹہلتے ہوئے ڈائننگ روم کی کھڑکی کے سامنے جا کھڑے ہوئے۔ یوں لگ رہا تھا انہیں بولنے کے لیے مہلت کی ضرورت ہے۔ کھڑکی سے باہر لان میں بکھری دھوپ کو دیکھ کر وہ گویا ہوئے، میں ملیحہ سے محبت کرتا ہوں اور مرتے دم تک کرتا رہوں گا۔ کچھ سیکنڈ پہلے مریم کے ذہن میں سپارک تو ہوا تھا، مگر نور الہدی کی زبان سے اعتراف شوکنگ تھا۔ وہ کہنے لگے، موت بھی ملیحہ کے لیے میرے احساسات کو بدل نہیں سکی۔ تمہیں شاید عجیب لگے کہ کوئی کسی مرے ہوئے شخص سے کیسے محبت کر سکتا ہے، مگر زندگی اور محبت میں یہی تو فرق ہے کہ زندگی ختم ہو جاتی ہے لیکن محبت ختم نہیں ہوتی۔ ہمارا رشتہ بہت انوکھا تھا اور ہماری محبت بہت پاکیزہ اور خوبصورت، بالکل ملیحہ کی مسکراہٹ کی طرح۔ بے ریا اور خالص، ہمارے درمیان پانے کا نہیں دینے کا رشتہ تھا۔ ملیحہ کو دینے کے لیے میرے پاس سب سے قیمتی چیز میری محبت تھی، اور میں نے اپنی محبت کو اس پر بے دریغ لٹا دیا۔ میں چاہتا تھا کہ دنیا بھر کی خوشیاں اس کے قدموں میں ڈال دوں۔ اگر میری زندگی اس کی ایک مسکان کی قیمت ہوتی ہے تو میں کھڑے کھڑے جان دے دیتا۔ دنیا میں
سب سے زیادہ مجھے اس کی پرواہ تھی، میں بس اس کا خیال رکھنا چاہتا تھا، دل چاہتا کہ اسے یوں ہاتھوں میں سنبھالوں جیسے وہ چھوٹی سی بچی ہو۔ انہوں نے بولتے ہوئے اپنے دونوں ہاتھ اس طرح باہم ملائے جیسے اس میں کوئی قیمتی مگر نازک شے چھپا رکھی ہو، پھر وہ اپنے ہاتھوں کو الگ کر کے دیکھنے لگے، مگر میں اسے سنبھال نہیں سکا۔ مریم شکست خوردگی سے کہہ کر انہوں نے اپنے ہاتھ پینٹ کی جیبوں میں ڈال دیے، پھر دور لون میں دیکھتے ہوئے زردگی سے کہا، دنیا میں ایسی کوئی چیز نہیں اس اذیت کا دعویٰ کر سکے۔ وہ اب خاموش ہو چکے تھے، پھر بھی رخ موڑے کھڑے تھے، وہ اس نمی کو چھپانا چاہتے تھے جو ان کی آنکھوں میں تیرنے لگی تھی۔ مریم پتھرائی آنکھوں سے انہیں دیکھ رہی تھی، جن کا عکس اس کی آنکھوں کی تیرگی میں دھندلا گیا تھا۔ چاہے جانے والے شخص کی زبان سے کسی اور کی چاہت کا اعتراف سننا ننگے پاؤں انگاروں پر چلنے سے زیادہ کٹھن ہے۔ مجھے ہمیشہ لگتا کہ تم نے اپنے دل کے گرد اونچی اونچی فصلیں تان رکھی ہیں، میں چاروں طرف چکر کاٹتی رہتی پر اندر جانے کا راستہ ہی نہیں ملتا۔ اب سمجھ میں آ رہا ہے تمہارے دل کے دروازے بھلا مجھ پر کیسے کھل سکتے تھے۔ وہاں تو ملیحہ پہلے سے ہی موجود تھی، وہاں اب تم بھی آ چکی ہو۔ نور الہادی نے پلٹ کر اسے دیکھتے ہوئے کہا، جس کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گر رہے تھے، جسے انہیں پہنچنے کا خیال نہیں آیا۔ نور الہادی کے اس انکشاف پر خوش ہونے کے بجائے اس نے ایسے انہیں دیکھا جیسے تکلیف کئی گنا بڑھ گئی ہو۔ وہ چلتے ہوئے اس کے قریب قالین پر بیٹھے اور اس کے سرد ہاتھوں کو اپنے ہاتھ میں لے کر کہنے لگے، میرے دل کے سب در و دیوار تمہارے ہیں، بس ایک کونا ملیحہ کے نام پر مخصوص ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ میں نے ملیحہ سے بھی کچھ پانا نہیں چاہتا مگر تم سے دنیا کا ہر سکھ پانا چاہتا ہوں، تمہارے ساتھ میں دل کا سکون پانا چاہتا ہوں۔ بہت گہرا زخم لگا ہے دل پر، لیکن تم ہاتھ رکھو گی تو شاید کبھی یہ زخم بڑھ جائے۔ محبت کرتا ہوں تم سے، لیکن مجھے اس پر اختیار نہیں کہ ملیحہ سے محبت نہ کر دوں، اور میں جانتا ہوں کہ یہ شراکت داری تم سے جھیلی نہیں جائے گی۔ دل گرفتگی سے کہہ کر انہوں نے مریم کے ہاتھ چھوڑنا چاہے پر مریم نے انہیں اپنے ہاتھ چھوڑنے نہیں دیے اور ان کے ہاتھوں پر اپنی انگلیوں کی گرفت مضبوط کرتے ہوئے سہمے ہوئے لہجے میں بولی، کھونے کی بات نہ کرنا نور الہادی، میں شراکت داری برداشت کر لوں گی پر تمہارا دور جانا مجھ سے برداشت نہیں ہوگا۔ اور پھر ملیحہ زندہ تو نہیں ہے، مر چکی ہے، کیا فرق پڑے گا اگر تمہارے دل کے کونے میں پرانے سکوں کی مانند کچھ یادیں پڑی بھی رہیں تو تمہارے دل کے باقی گلی کوچے تو میرے لیے ہیں۔ وہ کہہ رہی تھی کہ اسے فرق نہیں پڑے گا، مگر ان کے ہاتھوں پر سر رکھ کے پھوٹ پھوٹ کر رو بھی رہی تھی۔ نور الہادی نے نرمی سے اپنے ہاتھ چھڑا کر اس کے سارے آنسو اپنی ہتھیلی میں جذب کر لیے، پھر اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے سوال کیا، مجھ سے شادی کرو گی؟ اور اقرار میں سر ہلاتی مریم ان کے ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر ایک بار پھر رو پڑی، دیکھ لیجیے گا، میرے جانے کے بعد آپ کی بیگم آ کر مجھے ریپلیس کر دے گی۔ ملیحہ کی آواز نور الہادی کے ارد گرد گونج رہی تھی۔ ایک ماہ بعد مریم یزدانی نے مسز نور الہادی فاروقی بن کر کیسر فاروقی میں قدم رکھ دیے تھے۔ لون کے نیم تاریک گوشے میں تنہا کھڑے نور الہادی روشنیوں سے سجے کیسر فاروقی کو بڑی یاسیت سے دیکھ رہے تھے۔ ان کی آنکھوں میں 2 سال پہلے کی ایک ایسی ہی رات کا منظر کسی فلم کی طرح گھوم رہا تھا، اور اس رات کی قیامتیں انہیں ایک ایک کر کے یاد آتی گئیں۔ کوئی شخص تمہارا نعم البدل نہیں ہو سکتا۔ دکھ جب ایک بار وجود میں گھر کر لے تو پھر کوئی خوشی خوشی نہیں دیتی۔ وہ اپنے دکھ کی دوا لینے مریم کے پاس چلے آئے۔ وہ غیر روایتی سی لڑکی ان کے انتظار میں روایتی انداز میں دلہن بنی چہرے پر گھونگھٹ ڈال کر بیٹھی تھی۔ نور الہادی اس کے قریب بیٹھ گئے تو اپنی بولڈنس کے باوجود وہ خود میں سمٹ گئی۔ نور الہادی اس کی شرم کو دیکھ کر مسکرانے لگے، پھر انہوں نے دھیرے سے اس کے گھونگھٹ کو الٹ دیا۔ سرخ کامدانی دوپٹے کے حالے میں اس کا سجا سنورا روپ دو آشتا تھا۔ شرم سے نگاہیں جھکی ہوئی تھیں، جھکی جا رہی تھی، چہرے پر گھبراہٹ لیے ہونٹوں میں مدھم سی مسکراہٹ تھی۔ اسے دیکھتے دیکھتے نور الہادی کھو سے گئے۔ انہیں دلہن بنی ملیحہ کا چہرہ یاد آ گیا، اس کی پلکیں نم تھیں اور آنکھوں کے پرپوٹے ہولے ہولے لرز رہے تھے۔ نیم باں ہونٹوں میں کپکپاہٹ تھی اور چہرے سے پسینہ چھلک رہا تھا۔ وہ ان کی باہوں میں عالم نزا سے گزر رہی تھی۔ لب کاٹتے ہوئے نور الہادی نے اپنے بائیں پہلو پر اس جگہ ہاتھ رکھا جہاں اپنے سینے پر انہوں نے ملیحہ کی آخری دھڑکنوں کو محسوس کیا تھا، اور پھر سینے کے اندر ان کے اپنے دل کی دھڑکنیں ان بے ترتیب دھڑکنوں کی تال میں ہمیشہ کے لیے کھو گئی تھیں۔ رشتے جب بنائے جاتے ہیں نور الہادی تو انہیں نبھایا کرتے ہیں، ایک آواز نے ان کے ذہن میں ابھر کر انہیں سرزش کی تھی۔ وہ دفتراً سنبھلے، پھر کوٹ کی جیب سے چھوٹی مخملی ڈبیاں نکالی اور اسے کھول کر اس میں سے انگوٹھی نکالنے کے بعد ڈبیاں سائڈ ٹیبل پر رکھ کر مریم کا ہاتھ تھام لیا۔ میں اس رشتے کو آخری سانس تک نبھاؤں گا۔ مریم کی مخروطی انگلی میں انگوٹھی پہنا کر انہوں نے اس کے ہاتھ کی پشت کو چوما، پھر پلکیں اٹھا کر اسے دیکھتے ہوئے بلند آواز میں انہوں نے ملیحہ سے وعدہ کیا تھا۔ عبداللہ گہری نیند میں تھا جب اس کے احساسات اچانک بیدار ہو گئے۔ اسے یوں لگا کوئی اس کے بستر پر اس کے قریب آ کر بیٹھ گیا ہے، پھر کسی نے جھک کر اس کی پیشانی پر آئے سیاہ بالوں کو پھونک مار کر ہٹایا تھا۔ عبداللہ نے سونے جاگنے کی کیفیت میں اپنے چہرے پر کسی کی گرم مہکتی سانس کو محسوس کر کے جھٹکے سے آنکھیں کھول دیں۔ وہ چہرہ اس کے اتنے پاس تھا کہ عبداللہ چاہتا تو اس کی سنہری پلکوں کی گھنی جھالروں کو گن سکتا تھا۔ وہ فوراً اٹھ بیٹھا۔ وہ سرہانے کی طرف بیٹھی ایک اداس اسے دیکھ رہی تھی، پھر اس نے اپنا ہاتھ دھیرے دھیرے بستر پر کھسکانا شروع کیا اور عبداللہ کے ہاتھ کے بالکل پاس سے جا کر روک دیا، پھر پلکیں اٹھا کر اس کی طرف یوں دیکھا جیسے چاہ رہی ہو باقی کا
فاصلہ خود ختم کر دیا۔ عبداللہ کا سانس سینے میں رکا جا رہا تھا۔ اس نے اپنے ہاتھ کے پاس رکھے اس کے ہاتھ کو دیکھا، پھر جیسے عبداللہ نے اپنا ہاتھ کو حرکت دی، اس نے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا۔ عبداللہ نے تلخ مسکراہٹ کے ساتھ اس کا چہرہ دیکھا اور کہا، جب قریب نہیں آنا تو پاس بھی کیوں آتی ہو؟ جھلک دکھا کر چھپ جانا، بس آپ کو یہی ہنر تو آتا ہے، سب کو چین قرار ملے، بس کبھی میرے ہی دل پر ہاتھ نہیں رکھا۔ مجھے تڑپا کر بہت سکون ملتا ہوگا، ہے نا؟ سوئے ہوئے مولوی عبدالخالق کے شانے پر کسی نے ہاتھ مارا تو وہ ہڑبڑا کر اٹھ گئے، پھر مولانی کو اپنے بستر پر بیٹھا دیکھ کر پوچھا، کیا بات ہے؟ ادھر دیکھیں مولوی صاحب، عبداللہ کو پھر دورہ پڑا ہے۔ ان کے اشارے پر انہوں نے پیپل کے درخت کے نیچے الگ تھلگ بچھی عبداللہ کی چارپائی کی طرف دیکھا۔ وہ بستر پر بیٹھا سرہانے کی طرف یوں دیکھ کر آہستہ آواز میں بات کرتا جیسے وہاں کوئی موجود ہو۔ آج تو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا مولوی صاحب، اب تو میری بات کا یقین کریں۔ تو سو جا آرام سے، میں جا کر دیکھتا ہوں، انہوں نے کہا، پھر بستر سے نکل کر چپل پہنتے ہوئے عبداللہ کی طرف آگے۔ مولانی جی بھی اٹھ کر اپنے بستر پر جا لیٹی۔ ابھی سردیاں پوری طرح سے نہیں آئی تھیں، پر رات میں ہلکی کھنکی کی وجہ سے صحن میں سوتے ہوئے گم خیز پڑتے تھے۔ مولانی جی نے بستر پر لیٹ کر اچھی طرح بچے پر پھیلایا اور آنکھیں بند کر کے لیٹ گئی۔ کیوں خود کو ہلکان کرتا ہے عبداللہ؟ مولوی عبدالخالق پیچھے سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر بولے۔ اس نے یوں ان کا ہاتھ زور سے پکڑ لیا جیسے ڈوبتے ہوئے شخص کو سہارا نظر آ گیا ہو۔ سامنے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اس نے مولوی عبدالخالق کو کہا، ان سے کہیں مولوی صاحب یہاں سے چلے جائیں، میں مان چکا، یہ میرے نصیب میں نہیں، پھر یہ مجھے سیلاب دکھاتی ہیں۔ وہ درمندی سے مولوی صاحب کا چہرہ دیکھ رہا تھا کہ سرسراہٹ محسوس کر کے اس نے پلٹ کر دیکھا، وہ اٹھ کر جانے کے لیے مڑ گئی تھی۔ عبداللہ بے تابی سے جواب دینے کو اٹھا اور روکنے کے لیے ہاتھ بھی بڑھایا، پھر جانے کیا ہوا کہ ہاتھ پہلو میں گھرا کر اس نے زدگی سے آنکھیں بند کر کے چہرہ موڑ لیا، جیسے کسی تکلیف دہ منظر سے آنکھیں بچانا چاہتا ہو۔ مولوی عبدالخالق نے اسے مترحم نظروں سے دیکھا اور بولے، جس کی آنکھوں میں حقیقت چبھتی ہو وہ سیراب کا پردہ بصارت پر گھرا لیتا ہے۔ جو سیراب سے عاجز آ جائے وہ حقیقت کی طرف لوٹ جاتا ہے، پر تو دونوں سے بھاگ رہا ہے، تیرا کیا بنے گا عبداللہ؟ ان کی آواز پر اس کا احساس شکست اور بڑھ گیا۔ وہ تھک کر چارپائی پر جا بیٹھا۔ کوئی ایسا امرت لا دے مولوی صاحب جس کے چھینٹوں سے سینے میں ٹھنڈ پڑ جائے، سکون مل جائے۔ مولوی صاحب نے اسے دیکھا جو سختی سے چارپائی کے کناروں کو پکڑ کر آگے کو جھکا زمین کو ساکت نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ سکون ڈھونڈنے سے نہیں مانگنے سے ملتا ہے، مولوی صاحب نے کہا، اس سے سکون مانگ عبداللہ، جس کے نام سے دلوں کو راحت ملتی ہے وہ مانگنے سے کب دیتا ہے؟ مرضی سے دیتا ہے، ورنہ میرے مانگنے میں تو کوئی کسر نہیں رہ گئی تھی، پر اس درد سے زیادہ ان کی تکلیف ستاتی ہے۔ اس نے بے قصور انہیں آزمائشوں میں لپیٹا تھا اور وہ آخری سانس تک اس کی مدد کے آسرے پر رہی، پر اس نے مدد نہیں کی۔ اس نے تن سے کہا تو مولوی صاحب کو غصہ آ گیا، طیش میں آ کر بولے، تو شکوے کر کر کے تھکا نہیں عبداللہ؟ ہاں نہیں دیا اس نے تجھے وہ جو تو نے مانگا تھا، پر یہ بھی تو دیکھ کہ تو نے مانگا کیا تھا۔ عبداللہ کی سوالیہ نظروں پر وہ کہنے لگے، بندے تو سبھی ہوتے ہیں عبداللہ، پر بندگی کا عالم کسی کسی میں ہوتا ہے۔ سر تو بہت سے جھکتے ہیں، پر جب آزمائش کی دو دھاڑی تلوار گردن کو کاٹتی ہے تو کتنے سر اپنے آپ اٹھ جاتے ہیں، پر معبود کا حق تو تب ادا ہو کہ سر نہ اٹھے، چاہے گردن کٹ کر گر جائے۔ انہوں نے توقف کیا، پھر گمبھیر آواز میں بولے، بندگی کا سلیقہ تھا اس میں، جتنی آزمائش بڑھی اس نے اتنا صبر بڑھایا، پھر گردن کٹ کر گری تو گری، پر اس کا سر نہیں اٹھا، اور تو جس نے ایک چوٹ کیا کھائی، معبود سے منہ موڑ لیا اور جھلیا۔ دیکھ تو صحیح، تیرا سوال تیری حقیقت سے بڑا ہے، پھر تیری طلب تیرے دامن میں کیسے سماتی؟ پر بات تیری عقل میں نہیں آئے گی، کیونکہ عقل کے دروازے تو نے بند کر رکھے ہیں۔ وہ یکدم مولوی صاحب کو دیکھتا دم سادے بیٹھا تھا، کچھ پلوں کی خاموشی کے بعد پھر گویا ہوا، بندے کی نظر کمزور ہوتی ہے، وہ صرف ناک کی سیٹ میں دیکھ سکتا ہے، دائیں بائیں اور پیچھے کی طرف نظر جاتی ہی نہیں۔ اگر جا پاتی تو تجھے بھی نظر آ جاتا کہ جو تجھے آزمائش کی انتہا لگ رہی ہے وہ اس کے لیے نجات کا راستہ تھا۔ یہی چاہا تھا اس نے کہ اس کا وعدہ وفا ہو جائے۔ آنکھیں کھول کر دیکھ جھلیا، اس کے سارے وعدے پورے ہو گئے۔ سونے رب نے اس طرح اسے آزمائش سے نکالا کہ اس کے ذمے کسی کا گلہ نہیں رہا۔ پر بندہ ناپ تول کا شوقین ہے، لیکن بندے کا تول خالص نہیں ہوتا، غرض کے کھوٹے باٹوں میں کبھی سچا تول نہیں آتا۔ اللہ کا تول سب سے کھرا ہے۔ دیکھ تو عبداللہ، اللہ نے اس کے ہر ناپ میں برابر کے بانٹ رکھے ہیں، کیا تو اب بھی گلہ کرے گا؟ انہوں نے رک کر اسے دیکھا جس کے چہرے پر زلزلے کے آثار نمودار ہونے لگے تھے۔ صحیح کہا تھا اس نے، عشق کی یاد جلائے تو راکھ نہیں کرتی، فنا کر دیتی ہے، پر شاید اسے یہ بتانا یاد نہیں رہا کہ جو فنا نہ ہو سکے وہ امر نہیں ہوتا۔ تم دونوں ہی عشق کی بھٹی میں ڈالے گئے، پر وہ
تب کر کندن بن گئی اور تو راکھ بھی نہ ہو سکا۔ عشق تم دونوں نے ہی کیا، پر اس کے عشق نے اس کا نام صابروں میں لکھ دیا اور تیرے عشق نے تجھے راندہ درگاہ بنا دیا۔ احساس ندامت سے عبداللہ کی آنکھیں چلک گئی اور آنکھوں سے پانی بہہ بہہ کر چہرے کو بھگونے لگا۔ مولوی صاحب تاثر سے بولے، صرف تو ہی نہیں ہے عبداللہ، اس عشق کے ہاتھوں بہت لوگ برباد ہو گئے۔ اس خرابے میں ہر کوئی بیزار ہے، خلقت گمراہ ہو رہی ہے، پر عشق کے ہنگامے سرد نہیں پڑتے۔ کون ہے جو عشق نہیں کرتا؟ کوئی ظاہر کا دیوانہ، کوئی باطن کا، کوئی حق پہ مرتا ہے تو کوئی ناحق مر جاتا ہے۔ کسی کو تن کی پیاس ہے تو کسی کو من کی، کوئی زمین کے لیے روتا ہے، کوئی آسمان کے لیے، کوئی مایا چاہے، کوئی چھایا مانگے، ہر کوئی اپنے حصے کا جہنم دہکا کر بیٹھا ہے۔ پور پور جل جائے پر الاؤ سرد نہیں ہوتا، اور ہوگا بھی نہیں۔ بندہ جب تک اپنے اصل سے رجوع نہ کر لے جہنم سے رسائی ممکن نہیں۔ پھر وہ اٹھے اور وارث شاہ کی نظم گنگناتے چلے گئے۔ یہ آج کیسا انکشاف ہوا تھا! مولوی صاحب کی دور جاتی آواز عبداللہ کے وجود کو جھنجھوڑ رہی تھی۔ اسے لگا اس کے تنفس کا عمل رک گیا اور روح جسم میں پھڑپڑا رہی ہے۔ نہ جانے کس طرح وہ اپنی جگہ سے اٹھا، پھر وہ چلتا ہوا دروازے کی کھوار کھول کر باہر نکل گیا۔ اس کے پاؤں من بھڑکے ہو گئے تھے، لیکن وہ رکا نہیں اور اپنے وجود کی ساری طاقت لگا کر خود کو گھسیٹتا ہوا ننگے پاؤں گلیوں میں چلتا ہوا مسجد کے باہر پہنچ گیا۔ ہر سیڑھی پر چڑھتے ہوئے اسے اپنا آپ پاتال میں اترتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ آخری سیڑھی پر پہنچ کر اس نے دونوں ہاتھوں سے گیٹ کی جالیوں کو پکڑ لیا، یوں جیسے پیروں پر کھڑے رہنا مشکل ہو گیا۔ وہ جالیوں کو یوں ہاتھوں سے ٹٹول رہا تھا جیسے اندھا کسی چیز کو انگلیوں سے محسوس کرتا۔ پھر وہ گیٹ کو پکڑے پکڑے سیڑھی پر گر گیا۔ اس کے آنسوں کی روانی میں تیزی آ گئی تھی۔ پھر اس کی پشت سے آواز ابھری، منکر حق پر حق سے زیادہ آشکار ہوتا ہے، کیونکہ اس کا کفر ہی اسے حق کی شناخت کرا دیتا ہے۔ میں نے تیرے دائرہ اختیار سے نکل جانا چاہا تھا۔ میں نے زمین کی گہرائیوں سے کائنات کی وسعتوں تک وہ راستہ تلاش کیا ہے جو مجھے تیری خدائی سے باہر نکال دے۔ کہاں کہانی بھٹکا، بستی میں، ویرانے میں، جنگل میں، صحراؤں میں، خود اپنی ہستی کی گہرائی تک کو کھوج آیا، پر ایسا کوئی ذرہ نہیں ملا جو تیرے قادر مطلق ہونے پر گواہی نہ دے۔ ایسا کوئی راستہ نہیں جو تیرے حصار سے باہر لے جائے۔ پر اب میرے پاؤں تھک چکے ہیں، میرے بدن میں سکت نہیں۔ میں نے مان لیا کہ تیرا اختیار سب سے بڑا ہے۔ میری تلاش لا حاصل تھی اور تجھ سے فرار کی کوئی راہ نہیں، اور جو تیری بادشاہی سے نہ نکل سکے، اسے تیرے فیصلوں پر سوال کرنے کا کوئی حق نہیں۔ میں اپنی عاجزی کو تسلیم کرتے ہوئے تیری بڑائی کا اقرار کرتا ہوں۔ میرے اعتراف کو قبول کر لے۔ گیٹ سے ماتھا ٹکائے وہ ندامت کی پستیوں میں گر رہا تھا۔ اللہ! اس نے سر اٹھا کر آسمان کو دیکھتے ہوئے درد سے کرا کر فریاد کی، بہت درد ہے اللہ! مجھے دوا دے دے۔ میری آتی جاتی سانسیں بچھی کی طرح میرے اندر کو چھید رہی ہیں۔ میرا سینہ الاؤ بنا ہوا ہے۔ مجھ پر رحم کر کے میری ہستی میں بھپا حشر تھم جائے۔ میری برداشت میرے دکھ سے ہار گئی ہے۔ میرے زخموں سے خون رسنا بند نہیں ہوتا۔ میرا روم روم اذیت میں جکڑا ہے۔ وہ کرب سے چلا اٹھا، اللہ! میرا گناہ بہت بڑا ہے، پر مجھے میری سرکشی کی سزا نہ دے۔ میری ذات کے عذاب مجھ سے سہے نہیں جاتے۔ تیرے غیظ و غضب کا سامنا کس طرح کر پاؤں گا؟ میری ناتوانی کو دیکھ مجھے عذاب نہ دینا، رحم کرنا مجھ پر۔ میری روح تک جھلس گئی ہے، مجھے اور کسی جہنم کے حوالے نہ کرنا۔ اس آبلہ پائی کے سفر نے میری روح تک میں چھالے ڈال دیے ہیں۔ میں بکھر چکا ہوں درد کی آندھی سے، کہہ کے اب تھم جائے اللہ! میرے تنکا تنکا وجود کو سمیٹتے وہ روتے روتے سجدے میں گر پڑا اور بلکنے لگا۔ اسے مسجد کی سیڑھیوں پر سجدے کسی کیفیت میں سمٹے دیکھ کر مولوی عبدالخالق رک گئے۔ وہ یوں بے حس و حرکت تھا کہ انہیں شبہ ہوا کہ وہ بے ہوش ہے۔ تیزی سے اس کے قریب آ کر بیٹھتے ہوئے انہوں نے اسے سیدھا کرنے کے لیے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھے تو قمیص کے اوپر سے ہی انہیں اس کا جسم آگ اگلتا محسوس ہوا، پر وہ ان کے ہاتھ رکھنے پر اٹھتا چلا گیا تو مولوی صاحب نے بے ساختہ شکر ادا کیا کہ وہ بے ہوش نہیں ہے۔ پھر اس کے چہرے کو دیکھ کر بولے، جب یہاں تک آ ہی گیا تھا تو اندر بھی چلا جاتا۔ وہ خوف اللہ سے بھرائی آواز میں بولا، کیسے جاتا مولوی صاحب؟ اس کے در سے کسی کو دھکے مار کے نکالو تو نہیں نکلتا، اور میں کتنی نخوت سے اس سے لا تعلقی کا اعلان کرتا۔ آپ اٹھایا تھا۔ اپنے نامہ اعمال سے نظر ہٹا کر دیکھ، اس کی رحمت بہت وسیع ہے، پر میں اس کے سامنے کس منہ سے جاؤں گا؟ وہ بیچارگی سے گویا ہوا، تیرے منہ کو کوئی نیا چہرہ نہیں مل سکتا عبداللہ؟ اپنے اسی منہ کو توبہ کی چادر سے ڈھک کر چلا۔ لیکن اگر اس نے مجھے قبول نہ کیا تو؟ وہ خوفزدہ ہو گیا تو مولوی صاحب اپنے مخصوص لہجے میں بولے، او جھلیا، واپسی کی توفیق قسمت والوں کو ہوتی ہے، اپنی قسمت کھوٹی مت کر۔ جس نے بھی اس خوف کے ڈر سے اس چوکھٹ پر قدم رکھے ہیں، پھر وہ اندر نہیں جا پایا۔ یہ بے نیاز کا در ہے۔ یہاں کسی کے نام کی بات نہیں کی جاتی، خبردار بلاوے کا انتظار مت کرنا۔ یہ کہہ کر اٹھے، پھر اس کے آنے کا انتظار کیے بغیر تالا کھول کر گیٹ پار کرتے ہوئے مسجد میں چلے گئے اور کونے میں بنے اسٹور روم سے جھاڑو اٹھا کر معمول کے مطابق دریاں سمیٹ کر جھاڑو لگانے لگے۔ عبداللہ بھی
عبداللہ ابھی تک وہیں بیٹھا تھا۔ وہ ہمت کر کے اٹھا پر مسجد کے پہلا قدم رکھتے ہی لڑکھڑا گیا، مگر فوراً ہی دیوار کا سہارا لے کر سنبھل بھی گیا۔ پھر آہستہ آہستہ چلتا وضو خانے کی طرف آیا۔ وضو کرتے ہوئے اس نے یوں ہی چلو میں ٹھنڈا پانی لے کر چہرے پر مارا تھا، اسے یوں راحت کا احساس ہوا جیسے تپتے لوہے کو کسی نے ٹھنڈے پانی کے برتن میں ڈال دیا ہو۔ وضو کے پانی نے اس کی ساری بے چینی کو دھو دیا۔ وہ نماز پڑھنے برآمدے کی طرف آیا تو آنکھوں کے ساتھ سر بھی جھکا رکھا تھا۔ اس نے 2 رکعت نفل کی نیت باندھ کر ہاتھ کانوں تک اٹھا کر اللہ اکبر کہا تو اس کے دل نے سچے ایمان کے ساتھ گواہی دی تھی۔ وہ جیسے جیسے نماز پڑھتا گیا اسے اپنی رگوں میں سکون ہوتا محسوس ہوا۔ ایک مدت کی بے سکونی کے بعد اس نے اس لذت کا مزہ چکھا تھا۔ سلام پھیر کر اس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو آنکھیں اس کی نعمت کو دیکھ کر برس کر بھر آئیں۔ یاد نہیں کب سے، پر ایک مدت ہوئی میں بے سکونی میں جیے چلا جا رہا تھا۔ اب کہیں جا کر تیرا نام لیا تو دل کو قرار آیا ہے۔ اللہ اپنی رحمت کے سائے مجھ پر مستقل کر دے، میرے صبر کی چادر کو اتنا بڑھا کہ میرا غم چھپ جائے، مجھے اتنی طاقت دے کہ ان کے بغیر جی جاؤں۔ میرے زخم نہیں بڑھتے پروردگار، میں تیری بڑائی کا سوال کرتا ہوں۔ میرا گناہ بہت بڑا ہے، پر تیری رحمت سے امید ہے کہ میری توبہ قبول کر لی گئی۔ اللہ اتنا حق تو دینا کہ تیری مغفرت طلب کر سکوں۔ وہ بڑے گراز دل کے ساتھ بند آنکھوں سے دعا کر رہا تھا، کہیں پاس ہی چوڑیاں کھنک گئیں اور بے اختیار اس نے آنکھیں کھول دیں۔ وہ کچھ دور بیٹھی اپنی چوڑیوں سے کھیل رہی تھی۔ عبداللہ کی نظریں محسوس کر کے اس نے پلکیں اٹھا کر اسے دیکھا، پھر کسی شرارت کے خیال سے اس کی آنکھیں چمکنے لگی۔ نچلے ہونٹ کا کونا دانتوں میں دبا کر مسکراتے ہوئے اس نے کلائی کو سب چوڑیاں ہاتھ سے پھنسا کر اوپر کی، پھر اچانک چھوڑ دی۔ کئی سر تال ایک ساتھ بج اٹھے تھے۔ عبداللہ کی بصارتیں اس دل فریب شور سے جھنجھنا اٹھی تو اس نے تڑپ کر آنکھیں بند کر لیں۔ یہ سیراب عذاب ہے یا رب، میرے سارے زخم ادھیڑنے لگتے ہیں۔ یہ خواب بہت حسین سہی، پر جب ٹوٹتا ہے تو روح فنا ہو جاتی ہے۔ مجھے اس سے نجات دے دے۔ مولوی صاحب جھاڑو لگا کر دریاں بچھا چکے تھے، پھر بھی فجر میں کچھ دیر باقی تھی تو فارغ ہو کر عبداللہ کے پاس آ بیٹھے۔ عبداللہ نے دعا ختم کی، منہ پر ہاتھ پھیر کر آنکھیں کھولتے ہوئے اس طرف دیکھا جہاں کچھ دیر پہلے خوشبو میں بسا ایک وجود جلوہ افروز تھا، لیکن اب جلوہ بند ہو چکا تھا۔ اس نے سر گھما کر ادھر ادھر اسے تلاش کرنا چاہا، پر لا حاصل۔ مولوی صاحب بہت غور سے اس کی حرکات کا نوٹ کر رہے تھے۔ ٹوک کر بولے، جب تو اس کے جانے پر اتنا تڑپتا ہے تو بتا وہ آنا کیوں چھوڑے؟ اس نے مولوی صاحب کو دیکھا، پھر ہولے سے بولا، مجھے اپنے دل پر اختیار نہیں، یہ معاملہ ہی بے اختیاری کا ہے عبداللہ۔ وہ سانس بھر کر بولے تو عبداللہ نے کہا، پر بے اختیاری تکلیف دیتی ہے تو اس تکلیف کو سہنے کی عادت ڈال لے عبداللہ، کیونکہ عشق تیری ہی نہیں اس کی بھی مجبوری ہے۔ انہوں نے کہا، پھر اذان کا وقت ہو گیا، کہتے ہوئے وہ اٹھ گئے۔